بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں بنیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرو، دانے ختم ہوں گے۔ گندم کے آٹے میں جو، چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ 5 لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے اور شکر گزار۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنا غصہ قابو رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ بھوری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ جسم کو طاقتور کرنے والی چیزیں: بکرے کا گوشت طاقتور کرتا ہے۔ بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو طاقت دیتا ہے۔ سبزی میں توری بہت طاقت دیتی ہے۔ آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتی ہیں۔ جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں۔ آہستہ بولنے والے دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ مچھروں کو او بلڈ گروپ پینا پسند ہوتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکلات آ جائیں تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ جن لوگوں کو
شوگر کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھائیں اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ یا کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر سرف لگا کر دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دم کر دو اور کھا لو، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں، چینی کم کھائیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ صبح سورج نکلنے سے قبل ہاتھ منہ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول پھونک لینے سے جگر مضبوط ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں، اس سے آپ کی جلد کیل مہاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ پانی میں سنترے کا بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو وہ انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے، ہفتے میں حاملہ ہو جائے گی۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری اشیاء کھلانے کے بعد یہ گلہ نہ کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ نہانے والے پانی میں شہد 1 چمچ ملا کر نہاؤ، تھکن غائب ہو جائے گی۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کھانے چاہیے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو 1 سرخ ٹماٹر لو، اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے پیٹ کی ہوا ٹھیک رہے گی۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے اور سانس کی نالیوں کی خراش بھی دور کرتی ہے۔ پالک بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے، اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اگر اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں تر و تازہ رہیں گے۔ اگر گلے میں زخم، سوزش اور خراش ہو تو اجوائن
بیجوں کا جو شاندار سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مفید ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ گرم مزاج والوں کی قوت باہ کو مضبوط کرتا ہے۔ شادی شدہ افراد آخر بیر کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ بیر قوت باہ بڑھاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لیں۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ دار چینی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپے کی بیماری آتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، بھولنے کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ سینے کی بلغم اور ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا عرق چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ ہلدی کو باریک کر کے صبح و شام یہ سفوف پانی کے ہمراہ کھائیں اور دن میں 3 بار ہلدی پتھر پر پانی کے ساتھ گھس کر داغوں پر لگائیں۔ بہت جلد برس کے داغ ختم ہو جائیں گے۔ 1 چائے کا چمچ مسٹرڈ پاؤڈر 1 بالٹی پانی میں ملا کر بچوں کو نہلائیں۔ بچوں پر موسم کا برا اثر نہیں ہوتا۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ موٹاپا ختم، بدہضمی ختم اور جسم فٹ رہتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ سونٹھ نامردی کا علاج ہے۔ قوت جمع بڑھا کر جسم میں جان ڈالتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چائے کا چمچ چوتھا حصہ پسی ہوئی سونٹھ ڈال کر کھانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، بے تحاشا طاقت آئے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر روزانہ صبح و شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں۔ درد اور کمی دور ہو جائے گی۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ آج کل کھٹے میٹھے پھل دستیاب ہیں۔ ان کے جوس سے آپ کیلوریز جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی بالکل نہ ملائیں۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند آتی ہے۔
ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے ہاضمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بچوں کا دماغ تیز کرنا ہے تو بچوں کو کدو کے بیج کھلایا کرو۔ شہوت کی کمی ہو تو چلغوزے اور بادام کا حلوہ کھاؤ۔ اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے وہ نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، دھندلا نظر آتا ہو یا نظر کمزور ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو جائے یا بھولنے کی بیماری لگ جائے تو ناف کے اندر زیتون کا تیل لگایا کریں۔ فالج کے مریض لوگ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد گڑ کا ٹکڑا ضرور چوس لیں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ ہر 10 دن بعد 3 اصلی قطرے روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ جسم میں طاقت کے لیے باکمال نسخہ: 2 چمچ جو کا آٹا 3 چمچ پانی میں ڈال کر پکاؤ۔ جب آٹا براؤن ہو جائے تو اس میں 1 کپ دودھ ڈال کر پکائیں۔ حسب ذائقہ شہد ڈال کر صبح شام پی لیں، جسم میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی لاجواب ٹوٹکا ہے۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جمعہ کی صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ روزانہ کچی ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ مردانہ طاقت میں اضافہ کرنے والی چیزیں: بھنے ہوئے چنے روزانہ 1 پاؤ کھانا۔ روزانہ صبح نہار منہ دہی کھانا۔ بکرے کی کلیجی کو بھون کر کھا لیں۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر ملنے سے داغ اتر جائے گا۔